إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 سے ہم پڑھیں گے۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر بلسان قومی، اس کی قوم کی زبان سے، لیبین لہم، تاکہ وہ واضح کر دے ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ وہ مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے یہ کہ کیسا رسول ہے یہ، اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کی شادی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ہم جیسا کوئی رسول ہوتا تو فرشتہ آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے، اور ہر قوم میں جو بھی رسول بھیجا وہ اسی قوم سے ہی تھا۔ اور یہاں مزید وضاحت ہے کہ اس قوم کی زبان بولتا تھا، یہ نہیں کہ قوم عربی ہو ہم نے رسول بھیج دیا ہو جو اردو بولتا ہو، ایسے نہیں کیا ہم نے، کیونکہ جن کو سمجھانا ہے اسی زبان میں ہوگا نا۔ اور کائنات کی سب سے فصیح ترین زبان عربی ہے۔ عربی میں جتنی فصاحت و بلاغت ہے، جتنے کم الفاظ کے ساتھ معنی زیادہ سمجھا لیا جاتا ہے، اتنا کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے عربی کو پسند کیا اور عربوں میں رسول بھیجا، الا بلسان قومی لیبین لہم، تاکہ وہ واضح کرے ان کے لیے۔ فیضل اللہ، پس گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اور ہدایت کسے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف رجوع کرے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ رب العالمین اسے ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کی راہ پر چلاتے ہیں۔ اور جو اپنے ہدایت کے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان اسباب کو استعمال نہ کرے، یہ بات میں پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ یضل اللہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں انسان کو، اگر کوئی انسان ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے، اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت سلب کر لیتے ہیں۔ مثلا کوئی آنکھ پر پٹی باندھ لے اور نہ دیکھے تو اندھا ہو جائے گا، کانوں سے نہ سنے تو بہرا ہو جائے گا، پاؤں کے ساتھ چلے نہ، وہ سویا رہے تو ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں گی اس کی۔ اسی طرح ہدایت قبول کرنے کی جو اللہ نے اندر صلاحیت رکھی ہے، اگر کوئی انسان اس کو استعمال نہیں کرتا تو ہدایت کی قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، اور پھر کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ رب نہایت غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا، میں نے کہا تھا نا پچھلے سبق میں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سابقہ انبیاء کے واقعات بیان کر کے انسانوں کو سمجھایا ہے۔ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، کس لیے؟ ان اخرج قومک، کہ تو لے کے چل اپنی قوم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ کہ جس طرح آپ کو یہ قرآن بھیجا، اس صورت کے شروع میں یہی ہے نا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آؤ، ہدایت کی طرف لے آؤ، جنت کی طرف چلاؤ۔ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہم نے کتاب نازل کی تھی، ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ اپنی قوم کو ہدایت کی راہ پر چلاؤ، گمراہیوں کے اندھیروں سے نکالو۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں یاد دلاؤ اللہ کے ایام۔ ایام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی سابقہ تاریخ، سابقہ قوموں کے ساتھ کیا کیا حالات ہوئے، سابقہ انبیاء کس طرح انہوں نے دعوت دی۔ ایام اللہ، اللہ کے، اس طرح میں نے کہا نا ایام اللہ، پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ۔ ایام اللہ سے مراد ہے اللہ کی تاریخ، سابقہ قوموں کے واقعات، سابقہ انبیاء کی سیرت، کہ ان کو سابقہ قوموں کے واقعات پڑھ کر سناؤ۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے واقعات پڑھیں، سابقہ اور سچے واقعات جو قرآن نے بیان کیے۔ پیچھے ہم سورہ یوسف پڑھ چکے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آگے ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا، ان سے سبق حاصل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں صبار شکور، اس میں ہر صبر کرنے والے اور اللہ کا شکر کرنے والے کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان پورے پچھلے واقعات میں، اور خصوصاً جو یہاں بیان ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی قوم کا واقعہ۔ اور یہ واقعات پہلے بھی پیچھے گزر چکے ہیں، آگے بھی آئیں گے۔ سب سے زیادہ واقعات قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے،
اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر تھی، کون سی نعمت؟ اذ انجاکم جب اس نے نجات دی تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ چکھاتے تھے تم کو، پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب بہت برا عذاب۔ وہ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں، کس میں؟ بیٹوں کو قتل کرنے میں اور بیٹیوں کو زندہ رکھنے میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ کیوں کرتے تھے؟ نام پارا جب شروع کیا تھا وہاں پر یہ تھا، میں نے بتایا تھا کہ اس نے خواب دیکھی تھی فرعون نے کہ ایک بچہ وہ میری حکومت کو گرا رہا ہے، تو اس نے کہا بنی اسرائیل جو برسوں سے ہمارے جو ہے غلام ہیں اور ہمارے ماتحت لوگ ہیں، ان میں ایک بچہ اٹھ جائے گا اور میری حکومت کو گرا دے گا۔ اس وجہ سے اس نے کیا کہا کہ پورے ملک میں منادی کرا دی کہ بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہو نا تو اس کو قتل کر دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور ان کو پھر بڑا کیا، اور پھر انہی کے ہاتھوں پوری بنی اسرائیل جو نسل در نسل فرعونیوں کے غلام تھے، اور ان کو ان کی غلامی سے نجات دلائی انہوں نے۔ مزید تفصیلی واقعہ آگے سورۃ القصص میں آئے گا، وہاں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک سورت کا ایک رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے، آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔